دوستو آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ چینل آپ کو ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جن پہ عمل کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کی گفتگو ایک جنرل گفتگو ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسے کریکٹرز آ سکتے ہیں، کہیں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جن میں خامیاں پائی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بعض اوقات یہ خامیاں ہم میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بالکل پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی غلطی ہمارے اندر نہ ہو، ہم میں بھی یہ خامیاں پائی جا سکتی ہیں۔ ایک بیوقوف میں کون سی نشانی پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری آج کی ہماری ڈسکشن ہے، اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کا واسطہ ایسے شخص کے ساتھ پڑ جائے تو آپ کو کون سی 3 اسٹریٹجیز ہیں جو اپنا کر اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں بیوقوف کی نشانیوں کی جانب۔ پہلی نشانی آپ کو بتاتے جائیں، یہ سب کے سب جتنے بیوقوف ہیں ان سب میں یہ سملر پائی جاتی ہے۔ آپ کہیں ریسرچ کر لیں، کتابوں میں ڈھونڈ لیں، تمام کے تمام فولش پیپل جو بیوقوف ہیں ان میں یہ نشانی سملر پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں، یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ جو یہ خود کہتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہے غلط بھی ہو تو اس پہ کم ہی یقین کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور ساری دنیا غلط ہے۔ یہ ضد اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ جب یہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دلیل مضبوط نہیں ہوتی ان کے پاس، اور ان کے پاس ضد ہوتی ہے جو مضبوط ہوتی ہے، یعنی ان کی بات میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ بھی وہ بات سنے گا کہ یار یہ بات ہے وہ کرنے والی، لیکن یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، وہ اتنی ضد کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ان کی ضد ہے، ضد کا مطلب یعنی اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنی بات کو دنیا کی آخری بات سمجھنا، اپنی بات ایسا سمجھنا کہ بس میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں۔ دوسری نشانی جو تمام بیوقوفوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیم ایکشن کرتے ہیں، ایک ہی ایکشن بار بار کرتے رہیں گے اور نتیجہ مختلف چاہ رہے ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی آپ نے اگر گندم بوئی ہے تو آپ کو وہی فصل ملے گی، وہ گندم کی ہوگی۔ آپ نے اگر امرود بویا ہے تو آپ کو جو پھل ملے گا وہ امرود کا ہوگا، اور یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم نے بویا یہ ہے اور کاٹیں گے کچھ۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یا یہ بار بار ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ سامنے آتا رہتا ہے اور یہ اپنے اس ایکشن کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں بھی ضد کا عنصر ہے، لیکن یہ بڑے فرم ہوتے ہیں، جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی زمین جس پہ ساری دنیا نے کہہ دیا کہ پانی نہیں نکلے گا، یہ وہیں پہ کنواں کھودنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیسا قدم اٹھا لیں گے جس پہ اسٹیبلش ہے کہ دنیا میں یہ قدم اٹھاتے ہوئے جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ایک قدم یہ اٹھا لیں گے اور کہیں گے نہیں، ہم کوئی مختلف نتیجہ حاصل کر کے دکھائیں گے، بار بار ریپیٹ غلطی کریں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی وہ ایک غلطی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، یعنی ایک بار سیکھ جاتا ہے، اگر غلطی ہوتی ہے تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ غلطی کرنے سے جو سب سے بڑی ارننگ ہوتی ہے وہ لرننگ ہے۔ اگر غلطی سے آپ نے سیکھا نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔
गलती करके आपने नुकसान कर दिया, लेकिन अक्लमंद शख्स अपनी गलती से सीखता है, जो कि बेवकूफ़ नहीं करता। तीसरी जो गलती बेवकूफ़ इंसानों में सिमिलर पाई जाती है इन सब में, वो ये है कि ये ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। ये सवाल नहीं कर सकते और सवाल करने की इनके पास सेंस नहीं होती। अगर थोड़ा सा और आसान कर दें इसे, तो ये कहेंगे कि ये क्लोज माइंड होते हैं, कि जो हमारा माइंड है वो डाटा लेता है, डाटा देता है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। इनके पास कचरा बेशुमार होता है, ऐसी डिस्कशन, ऐसी बातचीत, ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई मतलब नहीं होता, ना ही मामलात से कोई ताल्लुक़ होता है, ज़िंदगी के साथ किसी किस्म का हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास बहुत ज़्यादा होगी, यानी उन्होंने इकट्ठा किया होगा कचरा, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसके साथ ही जुड़े होंगे। ये नहीं देखेंगे कि जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। आपको आजकल कॉमन मिसाल मिलेगी, ये बेवकूफ़ी बहुत से लोग कर रहे हैं। वो एक वीडियो देखते हैं, इसके बाद दूसरी वीडियो देखते हैं, वो मुसलसल देखे जा रहे होते हैं, कभी रुक कर ये नहीं सोचते ये जो हम फॉलो कर रहे हैं या वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है या क्या हासिल हो रहा है। ये ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, यानी ये सवाल नहीं उठा सकते, इनके पास सवाल करने की जुर्रत नहीं होती। ये आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू करते हैं क्लोज़ माइंड के साथ। तो क्लोज़ माइंड का नुकसान यही होता है कि क्लोज़ माइंड जो है वो सवाल, रेशनैलिटी इसमें पैदा नहीं होती, एक क्रिटिकल थिंकिंग इसमें नहीं होती। वो क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय वो बस ये देखता है कि मैं ये कहता हूँ, ये सोचता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ बस मैं ही सही। इनमें ज़्यादातर लोग सोचने की बजाय इनको जो कुछ मालूम होता है वो सही चीज़ें पता होती हैं, इनको आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सोचने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को सुना, इसको समझा, गौर व खोज किया, एक पूरी मेहनत के बाद, सोच की मेहनत से आप एनालाइज़ करके तफक्कर की, तदब्बर की मेहनत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। फिर आपने बात की, इनके पास ये जो मैकेनिज़्म मैंने बताया है सोचने समझने का, ये इनके पास नहीं होता। ये बात को सुनते हैं और आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस भी आती है जिसका मफ़हूम आप सब जानते होंगे, और ये बड़ी मारूफ़ हदीस है आजकल के दौर में। इस हिसाब से इसे समझ लीजिए कि ये हदीस आजकल के हालात से बड़ी रिलेट करती है। जो सिचुएशन आजकल दुनिया और मुल्क फेस कर रहे हैं, ये हदीस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है, किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी बात को सुने और सुनी सुनाई बात को आगे मुंतकिल कर दे। ये हदीस का मफ़हूम है। अच्छा, ये लोग बेवकूफ़ जो होते हैं आपको ऐसी फ़नी न्यूज़ देंगे, ऐसी फ़नी बातें इनके अंदर मिलेंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनकी कोई हकीकत नहीं है। और वो वजह क्या होगी, ज़्यादातर लोग इनको सतही तौर पर सुनेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत करने की इनको आदत नहीं होती। और नतीजा क्या होगा, वो आगे मुंतकिल करते रहेंगे, यानी वो झूठे और बेवकूफ़ हैं। चौथी चीज़ जो आपको बेवकूफ़ों में सिमिलर मिलेगी, तमाम बेवकूफ़ों में वो सुस्ती है। ये सब के सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये टाइम गुजार रहे होते हैं, ये एफ़र्ट्स करने के कायल नहीं होते, ये टाइम को बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, ये कोशिश नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते, ये गुजारा करने के आदी हो जाते हैं। और पंजाबी में हम इसको डंग टपाना कहते हैं। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत कर देना, मेहनत नहीं करना, सही मानों में मेहनत ना करना। मेहनत अगर थोड़ी बहुत कोई कोशिश करनी भी है तो इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होनी। मुझे एक अक्लमंद इंसान की ये कोटेशन बहुत शानदार लगती है। वो कहता है, दुनिया का ज़हीन इंसान जब कदम उठाता है तो इंजाम को पहले देखता है। और आप देखें, दीन पूरे का पूरा यही है कि आप कदम उठाते हैं, आप देखते हैं ये कदम मुझे किस जानिब लेकर जाएगा। क्योंकि कुरान
قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر آپ کی دنیا انتہا کی کامیاب ہے اور آخرت ناکام ہے تو آپ دراصل ناکام ہیں۔ اس لیے نماز میں بھی اور دعا مانگنے میں بھی دنیا کی کامیابی کی بھی اور آخرت کی کامیابی کی بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ دنیا کی ایسی کامیابی جس سے ہماری آخرت کامیاب رہے، یہ انشور کرے، وہ عمل کرنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ پانچویں چیز جو تمام بیوقوفوں میں سملر دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بہت سارے انعام دیے ہیں۔ ان میں وقت، توانائی، پیسہ، انرجی، وسائل، یہ رشتے، محبت کرنے والے تمام رشتے، دوست، احباب، یہ سب چیزیں ہماری پاورز ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جن کو گنوایا گیا ہے، وقت، توانائی، انرجی، ریسورسز، ریلیشنز، ہیلتھ، یہ سب چیزیں ہمارے پاور بینکس ہیں جو اللہ نے ہمیں گفٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں ایسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ریوارڈ نہیں آنا ہوتا یا الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی اصل پاورز کو یا پاور بینکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ڈرین کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائیں، یہ ہم نے بڑے لوگ ایسے بے شمار دیکھے ہیں جو زندگی میں پیسے ڈھونڈتے ہیں، جن کی جو ایج ہے وہ 40 کراس کر چکی ہوتی ہے اور وہ 40 تک اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، ثابت نہیں کر سکے کہ ہم اگر وکیل تھے تو کامیاب وکیل بن جانا چاہیے تھا، اینکر تھے تو کامیاب اینکر بن جانا چاہیے تھا، وہ کہہ لیجئے کہ اگر وہ ڈاکٹر تھے تو انہیں اپنی قابلیت اور جو کامیابی کے جو جھنڈے ہیں، جو فتح کے جھنڈے ہیں، وہ انہیں گاڑ لینے چاہیے تھے۔ یہ 40 سال کی عمر تک نہیں ہوا تو ان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انرجی کم ہو چکی ہوتی ہے اور جو پاور بینکس ہیں ان کی انرجی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے، اور بہت سی انرجی کیونکہ وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں یا انہوں نے اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہوتا، تو وہ فرسٹریشن جو دو شکلوں میں کافی کامن دیکھی گئی ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پاور بینکس تھے انہوں نے اسے استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں ایک ٹرم استعمال کی ہے، احساس کی، یعنی وہ شعر، ایک مصرع ہمیں یاد آتا ہے کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، یعنی احساس زیاں کا مطلب ہے یہ احساس ہونا کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ یہ جو زندگی میں احساس ہے یہ کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میری انرجیز ضائع ہو رہی ہیں، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ بیوقوف لوگ اس چیز سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چھٹی نشانی آپ کو بتائیں کہ سب کے سب بیوقوفوں میں یہ کامن ہے، وہ بیڈ ٹیمپر ہے، سیلف کنٹرول ان کے اندر نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی زبان پہ سوچے سمجھے بغیر بولتے چلے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی ڈسکشن میں کہیں پر بھی بات چیت ہو رہی ہو چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور یہ سمجھے بغیر کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یہ ریپیٹ ایک ہی بات بعض اوقات کرتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے، یہ کس بات کو بار بار کیے جا رہا ہے جو کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ بات۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر کنٹرول نہیں ہے، وہ سیلف کنٹرول کا نہ ہونا جو کامن نظر آئے گا، بیڈ ٹیمپر کی، بد اخلاقی کی، بد زبانی کی اور سخت قسم کی پالیسی ان کے اندر کامن نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے، ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہاں ہمیں بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ تمام کے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی شاندار بات کہی جاتی ہے کہ جب تک یہ بولتے نہیں ہیں ان کی جہالت، ان کا جاہل ہونا، ان کا بیوقوف ہونا چھپا رہتا ہے۔ جاہل کی جہالت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ بات چیت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی فیمس کوٹیشن کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے، انسان بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جاہل جب بات کرتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیوقوف ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے اور تب بات کرنی ہے، خاموش رہنا ہے یا کیا کہنا ہے۔ جب تک ایک بیوقوف خاموش رہتا ہے تب تک وہ چھپا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بات کرتا ہے تو اس کا بیوقوف ہونا ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ بیوقوف کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی کمزوریوں سے واقف نہیں ہوتے۔
یعنی تھوڑا سا اور اسے آسان کر دیں تو یہ سیلف ایکچولائزیشن سے، خود شناسی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی خود کو جانتا ہے، خود کو سمجھتا ہے، وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہمارا سادہ سا کلیہ ہے جس کو ہم نے بے شمار لیکچرز میں پروموٹ کیا ہے کہ جتنا خود کو جانتے ہیں اتنا میچور ہو جاتے ہیں یہ عقل مند لوگ۔ اگر آپ خود کو جانتے نہیں ہیں تو آپ میچور اور سمجھدار نہیں ہو سکتے۔ بیوقوف انسانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اپنی کمزوریوں سے، اپنی کمیوں سے بالکل واقف نہیں ہوتے، یعنی ان کی اپنی ذات ان کے سامنے واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کا باطن جو اس کا اندر ہے اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے، اس کے سامنے اوپن کر دیتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اور اس کا اپنا اندر کھل جاتا ہے تو اللہ کی مہربانی کی بھی یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی خامی، اپنی کمزوریاں پتہ ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں معلوم نہیں ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم غلط کہاں پر ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جنہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں کہ جی ہم اگر بیوقوف لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ جائے تو ہم کون سی ٹیکٹکس، کون سے اصول اپنا کر ان سے بچ سکتے۔ پہلا جو اصول ہے وہ بہت طاقتور اصول ہے کہ ان بیوقوفوں کے متعلق اگر پتہ چل جائے تو ہم نے ان سے بچنے کے لیے یہ اس لیے بھی ان سے بچنا ضروری ہے کہ شروع میں جو ہم نے آپ کو پاور بینکس بتائے ہیں، ان بیوقوفوں کے ساتھ رہ کر ہم ان پاور بینکس کو بھی اڑا کر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر گزارنے کے بعد ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بیوقوفوں سے بچ کر رہیں۔ یہ انرجی سکرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو ایم لیس کر دیتے ہیں اور آپ کو حقیر کر دیتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگا یار میں کدھر جا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی بیوقوفوں سے پالا پڑے تو ان سے بچنے کے لیے عقل مندانہ ٹیکٹکس اختیار کی جائے۔ ان میں سب سے پہلی ٹیکٹک یا نسخہ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت یہاں پر ہم کوٹ کرنا پسند کریں گے جس کا ترجمہ ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے کے انداز میں بھی ایک ڈیسنٹ انداز ہوتا ہے، اور جب ان سے جاہل کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اسے سلام کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی پہلا کام سلام کر کے اوائڈ کرنا، یعنی کسی بیوقوف سے پالا پڑے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پر سلام کر کے اٹھ جائیں۔